السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. چلے ہم لیکچر نمبر 24 اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکب اضافی ہمارا تیسرا مرکب ناقص ہے. اس میں ہم نے مرکب اضافی کو دو پہلوؤں سے پڑھا ہے، ایک سادہ مرکب اضافی کے طور پہ، ایک پیچیدہ مرکب اضافی کے طور پہ. مثلا میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نے پڑھا جی بیت زید، مرکب اضافی سادہ مرکب اضافی. کیا مطلب؟ زید کا گھر. اس کے بعد ہم نے پڑھا بابو بیتی زید، پیچیدہ مرکب اضافی زید کے گھر کا دروازہ. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا، دیکھیں ٹھیک ہے نا، پتہ چل رہا ہے آپ کو سارا ماشاءاللہ. اب ہم مرکب اضافی میں ایک سٹیپ لے رہے ہیں. یہاں جو زید لگا ہوا ہے نا، زید کی جگہ پہ میں پروناؤن استعمال کرنا چاہتا ہوں. مثلا اردو میں کہنا چاہتا ہوں اس کا گھر. ٹھیک ہے نا، فالو کر رہے ہیں نا. زید کا گھر، زید کی جگہ پروناؤن استعمال کروں گا تو کیا کہوں گا؟ اس کا گھر. فاطمہ کا گھر، فاطمہ کی جگہ پروناؤن استعمال کروں گا کیا کہوں گا؟ اس کا گھر. اچھا، اردو میں میرے پاس ایک ہی لفظ ہے اس، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. جب میں انگلش میں آؤں گا، زید کا گھر انگلش میں کہوں گا ہز ہاؤس، اور جب کہوں گا فاطمہ کا گھر اور انگلش میں آؤں گا تو کیا کہوں گا؟ ہر ہاؤس. فالو کر رہے ہیں نا. پھر اسی طرح میں کہوں گا یور ہاؤس یعنی آپ کا گھر. پھر میں کہوں گا مائی ہاؤس یعنی میرا گھر. تو ہمارا ٹاپک جو اب شروع ہونے لگا ہے مرکب اضافی میں، وہ ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. اوکے جی، پہلی بات نوٹ کر لیں کہ مرکب اضافی میں ضمیر جو ہے وہ کس جگہ پہ آ رہی ہے؟ مضاف الیہ کی جگہ پر. یہ پہلا اس میں اصول ہے یاد رکھنے والا. مرکب اضافی میں ضمیر کہاں پر استعمال ہوگی؟ مضاف الیہ کی جگہ. مضاف ضمیر نہیں بنے گا کبھی بھی. اوکے جی، کلیئر ہوگی بات. اب یہیں سے اگلی بات شروع ہوگی کہ اگر ضمیر مضاف، ٹھیک ہے، لکھ لیا. ضمیر مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہوگی اور ضمیر کبھی بھی مضاف کی جگہ استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیں. الیہ کے طور پہ استعمال ہوگی تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے نا. مجرور ہوتا ہے نا. تو ہمیں ضمائر کون سے چاہیے؟ مجرور ضمائر. مجرور ضمائر چاہیے نا ہمیں. ہم نے کون سے ضمائر یاد کیے ہوئے؟ مرفوع. وہ مرفوع کون سے تھے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. یہ ضمائر ہم نے یاد کیے تھے مرفوع. اب ہمیں ضمائر کون سے چاہیے؟ مجرور. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ضمائر کو مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال کرنا ہے. تو ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ ضمائر جو مجرور ہیں وہ یاد کرنے ہیں. جس طرح ہم نے مرفوع یاد کیے تھے اس طرح آپ کو مجرور بھی یاد ہو جائیں گے. تو میں چارٹ بنانے لگا ہوں آپ کے سامنے مجرور ضمائر کا، اور آپ انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی سے یاد کر لیں گے. ضمائر اسی طرح جی، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن. اوکے، میں یہاں پر کر لوں تھرڈ، سیکنڈ، فرسٹ. اب میں پوری ڈیٹیل نہیں لکھ رہا، یہ جانتے ہو کہ الحمدللہ پورا چارٹ آپ کے ذہن میں ہے. اس کے بعد تھرڈ میں ہمارے پاس مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے. اس طرح سیکنڈ میں مذکر ہے، مؤنث ہے، اور فرسٹ میں مذکر اور مؤنث آپ کو پتا ہے دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد واحد، مثنی
और जमा। ओके जी, चलें ड्रॉ करें इसको पहले, फिर आगे चलाते हैं। तो 14 ज़मायर हमारे पास ये हैं जी। 14 हमारे मरफू थे, 14 ही मजरूर होंगे। पहला ज़मीर कौन सा हमने पढ़ा था? मरफू। हुआ, हुआ मरफू था। नोट कर लें, हुआ की जो मजरूर फॉर्म होगी ना वो होगी हु। हुआ की मजरूर फॉर्म क्या है? हु। ठीक। हुमा दूसरा था, वो मजरूर भी हुमा ही होता है। पहचान में आपको बता दूंगा कि फिर फर्क कैसे करेंगे, इंशाल्लाह पता चल जाएगा आपको। तीसरा था हुम। हुम जो है वो मजरूर भी हुम ही होता है, तो एक ही नया आया। ठीक है, पहले आपका था हुआ हुमा हुम, अब आप कह देंगे जी हु हुमा हुम, कोई मुश्किल नहीं हुई। यहां था हिया। हिया जब मजरूर इस्तेमाल होता है तो बन जाता है हा। ठीक है, हिया से हा। हुमा उसी तरह हुमा, और हुन्ना उसी तरह हुन्ना, सिर्फ दो लफ्ज चेंज हुए। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। ओके जी। अच्छा, अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि ये चलें, ये तो पहचाने जा रहे हैं, हु और हा ये तो पहचाने जा रहे हैं, लेकिन ये हुमा हुम और हुन्ना तो बिल्कुल वही वाले हैं, कैसे पता चलेगा? देखिए सिंपल सी बात है, ये प्रोनाउंस लफ्ज के साथ इस्तेमाल हो रहे होंगे मिलके। ठीक है, किसी लफ्ज के साथ मिले हुए होंगे, इसलिए बड़ी आसानी से पहचाने जाएंगे। बिल्कुल, पीछे इसम लगा हुआ होगा कोई, ठीक है, या कोई और चीज लगी होगी, वो आपको बता देगी इंशाल्लाह ताला। पूरी पहचान आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, सर ने बोला है कि किसी भी इस्म के साथ ना अटैच्ड होंगे, कनेक्टेड, जुड़े हुए होंगे ये वाले जो ज़मायर मजरूर है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये मजरूर ज़मायर है, क्योंकि बिल्कुल सेम है ना। मुसन्ना और वाहिद के, मुसन्ना और जमा के देखें जो मरफू के चार्ट में हमने देखे थे, तो ये वाले जो हैं ये आपको कनेक्टेड बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए मिलेंगे। तो आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउंस मजरूर हो गए याद? बोल दें एक दफा, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। एक्सीलेंट। अब था अंता। अंता चेंज हो जाएगा पूरा, अंता बन जाएगा जी का। का का आगे अंतुमा है, वो बन जाएगा कुमा। का कुमा, और अंतुम बन जाएगा कुम। का कुमा कुम। का कुमा कुम मुश्किल लफ्ज है कोई? का कुमा कुम। अंति अंतुमा अंतुन्ना बन जाएंगे की कुमा कुन्ना। की कुमा कुन्ना। सेकंड पर्सन भी हो गए। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। अना जो है ना वो तब्दील हो जाएगी या में। अना तब्दील हो जाएगी या में। ठीक है, और इस या पर आप सुकून भी लगा सकते हैं और जबर भी लगा सकते हैं। ओके, और जो नाहनु है वो तब्दील हो जाएगा ना में। तो ये मजरूर ज़मायर आपके चार्ट की शक्ल में आ गए। बोल देता हूं मैं एक दफा, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। इसको आपने या ही बोलना है। ठीक है जी, फिर बोलें एक बार दफा, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। एक बार दफा आप बोले, हु हुमा हुम, हा
انہی ضمائر کو میں ایک صرف ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ کر بتا دوں. دیکھیں ہم نے کیا کیا جی, بیتو پلس ضمیر ہے نا, ٹھیک, زید کے لیے ان میں سے کون سی ضمیر لگے گی؟ ہو. ویری گڈ. تو کیا بن جائے گا یہ بیتو ہو, بیتو ہو, بیتو ہو, اس کا گھر, ہز ہاؤس. کسی کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی ایسی بات ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کنفیوز کرتی ہیں, کچھ ذہن میں سوالات آ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی بات ہو جو آپ لوگ کو پریشان کری ہو کسی بھی حوالے سے, کوئی چھوٹا سا بھی پوائنٹ ہو اگر, تو بھی پوچھ لیں. سیٹ ہے؟ کوئی کچھ بول رہا ہے کیا؟ یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ مرکب اضافی ضمائر کے ساتھ سٹارٹ ہوا ہے نا, یہ جو پچھلے نمبر. بالکل بالکل. اور کوئی کچھ پوچھ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, کیوں آپ صاحب کلیئر ہے؟ اچھا اگر یہ ہوتا بیتو فاطمہ, ٹھیک ہے, مضاف الیہ کی جگہ ہی ضمیر آنی ہے نا, یہاں تو آ نہیں سکتی ضمیر, سیدھی سی بات ہے. تو کیا بن جانا تھا یہ بیتو ہاں, ہر ہاؤس. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیں. بیتو حامدن و زیدن, حامد اور زید کا گھر ہے نا. بیتو اب مجھے بتائیے ہما جب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا نا کہ مجرور والا ہما ہے. مرفوع والا ہما بالکل سیپریٹ استعمال ہوگا, مرفوع والا ہم بالکل سیپریٹ استعمال ہوگا, مرفوع والا ہننا بالکل سیپریٹ استعمال ہوگا. لیکن یہ جو ہے نا یہ اٹیچڈ استعمال ہوں گے. گویا ان ضمائر کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اٹیچڈ ضمائر ہیں. اٹیچ میں آسان لفظ لے رہا ہوں, گرامر والوں کو متصل ضمائر ہے, متصل. اب آپ پہ ہے, آپ متصل یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ یاد کر لیں, تو اٹیچ یاد رکھ لیں. اوکے جی. اچھا اگر یہاں پر حامد اور زید کی جگہ فاطمہ اور مریم ہوتی تو ہم کیا کہتے؟ بیتہما, ایسی ہے نا. اچھا حامد زید کے ساتھ محمود کو بھی ملا دیں تو کیا بن جاتا؟ بیتہم. فاطمہ مریم کے ساتھ زینب کو بھی ملا دیں تو بیتہن. لیں جی سب کا گھر بنا دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. بیت کو مضاف رکھیں, سب کے ساتھ جوڑیں. بیتہو, بیتہما, بیتہم, بیتہا, بیتہما, بیتہن, بیتکا, بیتکما, بیتکم, بیتکی, بیتکما, بیتکن. اوکے جی. اب یہاں پر یہ میرا گھر ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا گھر ہے. تو میرا گھر ذرا اسپیشل ہے. اسپیشل یہ اس طرح ہے کہ سمجھ لیں یہ جو ہے نا یا یہ کیا ہے, یہ انا ہے نا, انا. انا کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیں, نوٹ آپ نے کی ہوئی ہے. انا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ انا ہمیشہ چاہتی ہے کہ میرے سامنے جو بھی ہو زیر ہو, یہ نہیں چاہتی؟ ہاں لکھے جلدی جلدی ہو گئی کیا بات ہے کچھ, چلے لکھے. اچھا اور وہ جو سر نے کہا تھا نا ورڈ متصل, ٹھیک ہے, متصل ضمائر یہ اس طرح ہوگا میم تا صاد اور لام, ٹھیک ہے, اس طرح کر کے متصل ضمائر, جس کو انگلش میں سر کہہ رہے تھے اٹیچ ضمائر. صحیح ہے. اچھا یہ اس سے میں نے یاد کیا تھا جب فرسٹ ٹائم میں نے یاد کیا تھا, وسل کا ورڈ ہوتا ہے نا,
وصال وصل اس کا میننگ ہوتا ہے نا شاید ملنا، ایسا ہی ہے نا؟ یہ بتائیے گا ذرا کنفرم کریے گا، جو اردو کا ورڈ نہیں ہوتا وصال یا وصل سواد وصل والا، کہتے ہیں، وصل کہتے ہیں ملاپ کو۔ ملانے کو کہتے ہیں، ہاں اس طرح سے نا متصل، پھر آپ لوگ کو یاد ہو جائے گا متصل بھی جیسے بتا رہے ہوتے ہیں لوکیشن کبھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے متصل ہے، متصل، اچھا اردو کا ہی ورڈ ہے یعنی، اچھا جی اچھا اچھا، اور جو ہاں متصل کا اپوزٹ ہوتا ہے منفصل، فصل سے الگ۔ ہاں وہ مرفوع ضمائر پھر منفصل ہو گئے، یہ مجرور یہ متصل ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ چلیے اب یہ سر اسپیشل کیس بتا رہے ہیں، اس کا بیتو کے بعد جب یا آ رہا ہے تو تھوڑی سی چینجز ہیں، اس کو نوٹ کریں۔ انا کیا جاتی ہے؟ انا جاتی ہے میرے سامنے جو بھی آئے زیر ہو کے آئے، کننا، اوکے جی۔ اب یہاں پر یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا گھر ہے، تو میرا گھر ذرا اسپیشل ہے۔ اسپیشل یہ اس طرح ہے کہ سمجھ لیں یہ جو ہے نا یا، یہ کیا ہے؟ یہ انا ہے نا، انا۔ انا کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیں، نوٹ آپ نے کی ہوئی ہے، انا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ انا ہمیشہ چاہتی ہے کہ میرے سامنے جو بھی ہو زیر ہو، یہ نہیں چاہتی ہے؟ انا کیا چاہتی ہے؟ انا چاہتی ہے میرے سامنے جو بھی آئے زیر ہو کے آئے۔ اسم اس کی بات مان لیتا ہے، لہذا یہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ بیتی، بیتی میرا گھر، اور بیتنا، بیتہو، بیتہما، بیتہم، بیتہا، بیتہما، بیتہن، بیتکا، بیتکما، بیتکم، بیتکی، بیتکما، بیتکن، بیتی، بیتنا۔ ایک مرتبہ پھر آپ بول دیں ذرا بیت کو جی، بیتہو، ایکسلنٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک اس سے 5 سوالوں کے جواب نہیں لے لیے جائیں گے۔ پہلا سوال آپ نے فرمایا کہ ان عمری ہی، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی عمر، ٹھیک ہے، تو اس کی عمر مرکب اضافی، اور مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال، اس کی عمر کا پوچھا جائے گا، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہ اس نے کہاں لگائی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں 50 60 70 80 سال کی عمر دی تھی، کہاں لگا کر آئے؟ دوسرا سوال ان شبابی ہی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر کھپائی۔ جوانی بھی عمر میں ہی آتی ہے جی، لیکن الگ سے سوال جوانی کا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جوانی پھر نہیں آنی، جوانی میں قوا مضبوط ہوتے ہیں، انسان جو سوچتا ہے کر گزرتا ہے۔ بڑھاپے میں آپ کو پتا ہے 100 طرح کے مسئلے، اب یہیں آپ دیکھ لیں جو ذرا ایجڈ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ یاد نہیں رہتی چیزیں، اور جوانی میں سب یاد رہتا ہے، نمبر شمبر سارے، ٹھیک ہے، بڑھاپے میں گھر کا نمبر بھول جاتا ہے۔ تو جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا کہ وہ کہاں پر کھپائی ہے۔ اب مالی ہی، تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کمایا کہاں سے، ذریعہ آمدنی کیا تھا، حلال تھا حرام تھا، کیسے کمایا۔ چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ اگر حلال بھی تھا تو فیما انفقہ، اس کو خرچ کہاں پر کیا، اپنی ذات پہ بس یا کوئی اور بھی کچھ نظر آیا۔ اور پانچواں اور آخری سوال سب سے اہم، ماذا عملہ، کیا عمل کیا، فیما علما، جو معلوم تھا، جو کچھ معلوم تھا اس پہ کیا عمل کیا۔ ان عمری ہی فیما افناہ، عمر کے بارے میں کہ وہ کہاں پر فنا کی۔ ان شبابی ہی فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں کہ وہ کہاں کھپائی۔ ام مالی ہی من این اکتسبہ،
وفیما انفقہ، مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا. ماذا عملا فیما علما، جو معلوم تھا اس پر کیا عمل کیا. عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو علم حاصل کیا اس پہ کیا عمل کیا. میں یہ ترجمہ اس لیے نہیں کرتا کہ پھر علم حاصل نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں جی نہ ہی حاصل کرو پھر، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا آسان سا ترجمہ رکھا ہے کہ جو معلوم تھا اس پہ کیا عمل کیا. مجھے بتائیے ہم میں سے کون شخص ہے جسے یہ نہیں پتا کہ دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں ہم پہ فرض کی ہیں؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ کیونکہ وہ تو مجھے آج پتہ چلا ہے 5 نمازیں فرض ہیں. ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ وعدہ خلافی گناہ ہے؟ سب پتہ ہے. تو جو معلوم تھا اس پہ کیا عمل کیا. یہ 5 سوالات کے جواب دیے بغیر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آدم کے بیٹے کے دونوں قدم ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے. ظاہر بات ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، وہ آسان حساب، وہی اسی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے کہ عائشہ جس کا حساب شروع ہو گیا نا فقط ہلاکا، پھر وہ تو نہیں بچتا. اس کا حساب اللہ نے لینا شروع کر دیا تو وہ ہلاک ہو. کمی کوتاہی ہی نظر آئے گی آپ کو اپنی زندگی میں. کوشش کریں جی اللہ تعالیٰ جس حد تک ہوتا ہے ہم سے ہم اپنا بہترین پیش کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کا فضل، اس کی رحمت، اس کا کرم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائے گا. الحمدللہ جی ہم نے سب کا گھر بنا لیا. اب میں مضاف کے طور پہ ایک اسم دیتا ہوں، وہ پورے چارٹ کے ساتھ جو ہے وہ گھمائے گا. جی کون کرے گا سب سے پہلے؟ جی معاویہ. آپ رب اسم کو مضاف کی جگہ پر استعمال کریں گے اور رب کو مرفوع پڑھ کر مرفوع رکھتے ہوئے پورا چارٹ بنائیں گے، مرفوع رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. ربنا. ہاں جی ربہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا رب. ربہما، ربہم، ربوہا اس مؤنث کا رب، ربہما ان 2 مؤنث کا رب، ربہن ربو کا تیرا رب. من ربو کا، من ربو کا تیرا رب کون ہے. ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب کا رب. ربو کی مؤنث کو کہا جائے گا، ربو کی تیرا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکنا تم سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے. ربنا اگر ہو تو کیا فرق ہے ربنا اور ربنا میں؟ شاباش. ربنا بھی مرکب اضافی ہے لیکن یہ مرکب اضافی مرفوع ہے کیونکہ مضاف سے پتہ چلے گا. اگر یہ منصوب ہو تو بن جائے گا ربنا. ٹھیک ہے ترجمہ وہی ہے ہمارا رب. اور اگر مجرور ہو ربنا وہی چیز ہے. تو ہر مرکب ناقص کا اعراب پہچاننا ضروری ہے. جی فاروق آپ نا کتاب لفظ کو مضاف کے طور پہ رکھیں، مرفوع اور ضمائر کے ساتھ گھما دیں. شاباش. چلے کون کرے گا؟ کتاب کو رکھیں پورا اس کے اوپر نا چارٹ پہ اور کریں. کتاب مذکر کا پہلے واحد صرف آپ نا کرن آپ صرف غائب کریں. ٹھیک ہے غائب کے ضمائر، واحد کے ضمائر کروں. غائب 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 یعنی کہ تھرڈ پرسن غائب والے. غائب والے. کتابہ کتابہما اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے؟ نہیں ابھی سے عربک کرے پہلے. کتابہ کتابہما کتابہم کتابہا کتابہما کتابہن. ٹھیک ہے اچھا بس سسٹر عالیہ آپ ان 6 کا ترجمہ کریں.
عربک بھی بولتی جائیں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کریں. کتابہ اس کی کتاب، کتابہما. اس کو نا ایسے کریں کہ ہمیں نا بالکل کلیئر ہو جائے, ایسے بولیں اس ایک مذکر کی کتاب, تاکہ وہ بھی کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. کتابہ اس ایک کی کتاب، مذکر کی کتاب. کتابہما ان دو مذکر کی کتاب. کتابیں کہیں گے، کتاب ہی کہیں گے. ہاں دو کہہ رہے کتاب تو ہیں. بس واحد ہی ہے. ہاں ان دو مذکر کی کتاب لیکن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کتابہما کتابہم ان سب کی کتاب، مذکر، ان سب مذکر کی کتاب. ان سب مرد کہہ دو, چلیں ایزی کر لیں. ان سب مردوں مرد کی کتاب. ایسے ہاں کر ان لیں. سب مرد، صحیح، یہ صحیح ہے. ان سب مردوں کی کتاب. اور یہ پھر مونس میں ہو جائے گا کتابہا اس ایک عورت کی کتاب. اور کتابہما اور ان دو عورتوں کی کتاب. اور کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ صحیح ہو گیا. عشاء آپ کریں, یہ جو مخاطب کی ضمیر کہیں گے یا حاضر کی ضمیر, یہ والے آپ کریں. صرف عربک بنا دیں پہلے. عشاء ہاں مبشرہ آپ کو مل گیا نا رپلائی, کتاب واحد ہی رہے گا. آپ کی آواز نہیں آئی نا, اس لیے آپ نے ٹائپ کیا اپنا سوال. کتاب واحد ہی رہے گا. صحیح ہے. جیسے ہم لوگ کہیں گے نا کہ ہم سب مسلمانوں کی کون سی کتاب ہے, تو کتاب تو واحد ہے نا, کتاب تو قرآن ہے نا, لیکن مسلمان جمع ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. چلے عشاء کریے. عشاء کی آواز نہیں آ رही, کوئی بھی بات نہیں دوبارہ بولیں عشاء. آ رہی ہے. ہاں آ رہی ہے. اور صحیح. ابھی مجھے صحیح سمجھ میں آیا. میں کتاب کو جیسے میں کہہ رہی تھی غلط, وہ تو مضاف ہے نا کتاب. تو جب مضاف جب جمع ہوگا تو جمع اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ کتابیں, ہے نا. پھر کتب ہو جائے گا پھر وہ. ہاں جی بالکل. جی. ابھی فی الحال سنگل ہے. جی عشاء کریے, عربک کریے. کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن. ٹھیک ہے. آسیہ آپ کریے اس کا ترجمہ, عربک کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتی رہیں. کتابوں کا اس مذکر کی کتاب، کتابکما ان دو. نہیں گڑبڑ ہو گئی, گڑبڑ ہو گئی. آسیہ کوئی اور نہیں بتایا, آسیہ کو خود ہی سے چیک کرنے دیں گڑبڑ کیا ہوئی ہے. عربک تو صحیح بول رہی ہیں, ترجمے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا تم سوری, تمہاری کتاب, تم مرد کی کتاب کتابکما, تم دو مردوں کی کتاب کتابکم تم سب کی کتاب. کتابوں کی تمہاری, تم عورت کی کتاب. کتابکما تم دو عورتوں کی کتاب. کتابکن تم سب کی عورتوں کی کتاب. بس صحیح ہو گیا, بالکل صحیح ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لیے گا. چلے حمیرہ آپ کریں, یہ متکلم والے کریں. حمیرہ انمیوٹ کریے. جی جی. اچھا یہ میں نے اب کرنا ہے کتابی اور کتابنا. اب اس کا ترجمہ بھی کر دیں ساتھ. کتابی میری کتاب, اور کتابنا ہماری کتاب, ہماری کتابیں. گڑبڑ ہو گئی. نہیں غلط ہو گیا. کتابی تو میری کتاب صحیح ہے. کتبی. کتاب نہیں, کتاب کو ٹھیک. نہیں آپ نے چھیڑنا ہے, کتاب کو چھیڑنا ہی نہیں ہے. کتاب تو اچھا واحد ہی رہے گی, ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے. صرف ہم لوگ نا ضمائر چینج, یعنی مضاف الیہ چینج کر رہے ہیں ہم بس. اچھا کتابنا. ٹھیک ہے. کتابنا ہماری کتاب. صحیح ہے, ہماری کتاب. اور اگر میں یہ کہوں ہم دو کی کتاب, ہم دو مرد یا ہم دو مؤنث, اس طرح کتاب, پھر کیا تب بھی ہوگا ترجمہ؟ کتابنا, تب بھی تب بھی کتابنا. کتاب. بس صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اقرا آپ یہ پورا اوپر سے نیچے تک ذرا پڑھ دیں, عربک اس کی, کتاب کو لگا کے. اوکے رب کو لگا دیں, سوری رکے اقرا, رب لگا دیں. اوکے. ربہ، ربہما، ربہم. ربہا، ربہما، ربہن. ربک، ربکما، ربکم. ربکی، ربکما، ربکن. ربی، ربنا، ربنا. ربنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آگے بڑھتے ہیں. کتاب کو.
शाबाश, किताबुहा मरफू पढ़ना है ना जी, शाबाश शाबाश, किताबुका, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो किताबी मेरी किताब। अच्छा एक मिनट, ये चैट पे ना एक सवाल आया हुआ है कि रब्बू और रब्बा और रबी ये क्या हो रहा है, ये चेंजेस क्यों हो रही है? तो इसके लिए ऐसा करें, आप अनम्यूट करिए, सादिया नहीं कर सकती, सफेरा आप करिए अनम्यूट। जी। अच्छा, अगर सफेरा मैं कहती हूँ जैद का रब, तो इसकी अरबिक क्या होगी? सैद का रब, रब्बू ज़ैदिन। ठीक है, रब्बू ज़ैदिन। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरे मुरक्कब इजाफी की आप वो बताएं, एराब क्या है इसका? रब्बू ज़ैदिन, ये तो सीफी है, नहीं नहीं, एराब एराब। का मरफू। मरफू है, ठीक है। इसको अगर मंसूब करना हो तो क्या होगा? पूरा मुरक्कब रब, इजाफी बोले मंसूब हालत रब्बा में, हो जाएगा, पूरा पूरा बोले मुरक्कब इजाफी। रब्बा ज़ैदिन, ठीक है, मजरूर करें, रब्बी ज़ैदिन। ठीक है ना। अच्छा, अब आपने रब्बुहू है ना, ये भी एक मुरक्कब इजाफी जिसमें जमीर इस्तेमाल हुआ है ना, उसका रब, उस एक मर्द का रब, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि आप रब्बुहू को मंसूब हालत में करें। रब्बुहू, ये मंसूब अभी ही है आप ना? इस मुरक्कब इजाफी में सिर्फ मुजाफ को हमने चेंज करना होता है ना, क्योंकि हम मुजाफ इलैह को तो चेंज कर ही नहीं सकते, वो तो मजरूर ही रहेगा। अब मैं आपको कह रही हूँ मंसूब करना है, तो आपने मुजाफ को मंसूब करना है, ठीक है। तो अब जी, रब्बुहू का रब्बा, मंसूब हालत क्या होगी? रब्बहू, और इसकी मजरूर हालत क्या होगी? रब्बीहू। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, वो अभी सर ने बताई नहीं है, सर बता देंगे। लेकिन मुबशर आपका सवाल अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? कि एक मिनट, अच्छा सही है, हाँ ठीक है ना। रब्बू, रब्बी, रब्बा, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मुरक्कब इजाफी की वजह से, हम लोग दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बना आतिना, तो वो सब ना इसी वजह से जो है चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एराबी हालत पूरे मुरक्कब की चेंज हो रही होती है, ठीक है। ठीक, अब मैं आपके सामने कुछ कंस्ट्रक्शंस अगर लिखूं मुरक्कब इजाफी वाली जिसमें ज़मायर इस्तेमाल हुए तो आप तर्जुमा कर लेंगे ना इंशाअल्लाह ताला पहचानते हुए? जी माशाल्लाह। मैं एक दुआ आपके सामने आते ही पढ़ता हूं, रब्बिश्रह ली सदरी। जी सदरी, सदर कहते हैं सीने को। सदर किसे कहते हैं? सीना। सीना सामने होता है ना, तो जो सदर होता है ना सामने ही होता है वो। जी, तो सदरी क्या तर्जुमा होगा? मेरा सीना, मुरक्कब इजाफी, ठीक है। यस्सिर ली अमरी, अम्र कहते हैं काम को, मेरा काम। लिसानी, मेरी जुबान। कौली, मेरी बात। कौल बात होती है ना। तो देखें, मैं आती है यहां पर दुआ पढ़ता हूं कि रब इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। सीने को खोलना क्या मतलब है उमर? मैं यहां क्लास में आऊं तो मेरे बटन खुल जाए सीने के? हाँ हाँ, मुझे इंशराह सदरो, मैं जो पढ़ाने लगा हूं आपको वो कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर हो। मुझे क्लियर नहीं होंगे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? आप तो मुझे 2 मिनट नहीं यहां टिकने देंगे। ऐसे ही ना, आप तो ऐसे सवालात करेंगे कि मेरे लिए 2 मिनट खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अल्लाह की तौफीक से यहां आया हूं, तो मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूं कि रब्बि इश्रह ली सदरी, है मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे काम को आसान करते हैं। मुझे इंशाअ सदर है, लेकिन यहां पर आना मेरे लिए मुश्किल हुआ है, मुझे कन्वेंस नहीं मिलती, ठीक है। कोई ना कोई काम अड़ा होता है, 100 टेंशंस। तो बताए उस इंशाअ सदर का क्या फायदा? तो अब मेरे लिए यहां पर आना आसान हो, मेरा काम आसान हो जाए, इसके लिए मैंने किससे दुआ करनी है? रब से। इसलिए कहा यस्सिर ली अमरी, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे।
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा भी खोल दे। क्या मतलब? मुझे इंशराह सद्र है, आ भी मैं गया आराम से, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जुबान ही नहीं चलती यहां। मैं जो बताना चाह रहा हूं बता ही नहीं पा रहा, बार बार अड़ रहा हूं, फंबलिंग हो रही है। होता है ना, आप आज अगर खुद कहते हैं कि यार मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था ना कर नहीं सका, यानी गोया जुबान को गिरा लग गई। अब जुबान की गिरा किसने खोलनी है? अल्लाह ने। लिहाजा उसे दुआ की है वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अच्छा जी, तीनों काम ये हो जाए, इंशराह सद्र भी हो गई, काम भी आसान हो गया, जुबान भी खूब चल रही है, आपके पल्ले एक बात नहीं पड़ रही, तो आपके लिए भी दुआ कर रहा हूं, यफ़क़हू कौली, मेरी बात समझ जाएंगे। तो कितनी प्यारी दुआ है, देखें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। तो सारे मुरक्कब इज़ाफ़ी आपके सामने है। ओके जी। सूरतुल अच्छा सुने, ये बात सुने, ये सवाल आया है चैट पे कि जो सदरी है ना, सदरी अमरी, ये सब जो है ये मजरूर है, तो क्या जवाब होगा इसका? सदरी का जो वर्ड है, ये मुबशरा ने चैट में, क्योंकि मुबशरा बोल नहीं, उनका माइक नहीं काम कर रहा है, इसलिए वो चैट में लिख रही है। तो आप लोग का क्या ख्याल है, ये सदरी अमरी क्या है? मजरूर ये है मैम। मजरूर? नहीं, मजरूर तो नहीं, आया वो ये या की वजह से जेर आया हुआ है। हाँ सही है, आप लोगों को समझ आ रही है ना बात? देखिए नीचे जो सर ने एग्जाम्पल दी है, बई तू प्लस या बई ती, तो अब मैं कैसे बताऊं कि बई ती जो है मजरूर है, मुरक्कब इजाफी या मरफू है? मैं नहीं बता सकती ना। क्या ख्याल है आप लोग का? जी है ना, मजरूर भी जी। हो सकता है और मरफू भी, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं, अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि सदरी जो है मजरूर है या मरफू है, फिर उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सर अभी रीजन हमें नहीं बता रहे अक्सर जगह। अभी यहाँ तो हमें पता है कि मजरूर क्यों हो गया, क्योंकि मुजाफ इलैह है, ठीक है। तो उसको अभी फिलहाल छोड़ दें कि सदरी जो है मजरूर है या मरफू है, क्योंकि उसकी डिटेलिंग जब सर बता देंगे ना हमें सारे रूल्स के, हम कहाँ पे मजरूर जो है मुरक्कब इजाफी यूज करेंगे, कहाँ पे मंसूब मुरक्कब इजाफी, तब हम वो बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग ये समझ लें कि जो बैती और सदरी का वर्ड है, ये हम नहीं बता सकते अभी कि ये मजरूर है या मरफू है। वो डिपेंड करता है कि हम किस सेंटेंस में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है मुबशरा। तो इसलिए हमें सदरी अभी नहीं पता, फिलहाल हम स्टेज पे नहीं है कि हमें पता हो कि सदरी मजरूर है या मरफू मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। तो टाइम तो एंड हो गया, फिर इंशाल्लाह कल यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। ये चार्ट को जरूर प्लीज जरूर रिवाइज करिएगा एक दफा, ठीक है। सिंपल सा ही है, क्योंकि मोर और लेस मरफू वाले कई इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। चलें, ओके, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।